اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 144، آیت نمبر 111 تا 128، یعنی 18 آیات ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یوم وہ دن، ایسا دن جب، تأتی کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع۔ اس کا پہلا صیغہ کیا آتا ہے؟ تاتی تو مؤنث کے لیے ہے، وہ آئے گی۔ یاتی وہ آتا ہے، وہ آئے گا، فعل مضارع ہے۔ کل بھی ہم نے اسے کیا تھا، باب بھی بتایا تھا۔ ماضی کیا ہے؟ آتا، وہ آیا۔ مضارع کیا ہے؟ یاتی، وہ آتا ہے۔ اور فعل ہم کیا آئے گا؟ اتی، آ، لا تأتی، نہ آ۔ یاتی وہ آتا ہے، یوم ایسا دن، تأتی آتی ہے یا آئے گی، کل نفس ہر نفس، نفس کیونکہ عربی میں مؤنث ہے اس لیے یاتی نہیں آیا، تأتی آیا۔ جو پچھلے آیات میں جو باتیں آئیں وہ اس دن ہوگا جس دن ہر نفس، ہر شخص آئے گا، تجادلو جدال کرتا ہوگا، جادالا یجادلو، فعل ماضی جادالا، مضارع یجادلو، یہ ثلاثی مزید فی ہے، یہ ابواب آپ کو کرانے ہیں۔ ثلاثی مزید فی ہے، جادالا 4 حرف ہیں۔ اس نے جدال کیا، اس نے جھگڑا کیا۔ جھگڑا اس معنی میں کہ اس پر کوئی کیس ہوا تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے۔ تو اس دن ہر نفس پر کوئی نہ کوئی، اس پر کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا، سوال و جواب ہوگا۔ تو تجادلو ہر نفس آئے گا دفاع کرتا ہوا، ان نفسہا اپنے آپ کا، اپنے آپ کا دفاع کرتا ہوا آئے گا۔ ہر شخص اپنا دفاع کرتا ہوا آئے گا اس دن۔ وَتُوَفَّى اور دیا جائے گا، پورا کا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس، ما عملت جو اس نے کیا۔ اس دن ہر ایک اپنا دفاع کرنے کے لیے وکیل بن کے آئے گا اپنا، لیکن اللہ کہتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق پورا کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کسی اور نے کیا سزا کسی اور کو، جس نے گناہ کیا سزا اسی کو ملے گی، پوری کی پوری ملے گی۔ جتنا گناہ ہے اس کے قدر سزا، انعام جتنا اچھا کام کیا ہے انعام اس قدر، اسے اس کے مطابق اسے انعام ملے گا، اپنے کیے کا انعام ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ضَرَبَ بیان کیا اللہ نے، مثلاً ایک مثال، قریتن ایک بستی کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنتن وہ بستی بڑی پرامن تھی، بڑی مطمئن تھی، مطمئن تھی، بڑی پرامن تھی، آمنتن مطمئنتن بڑی مطمئن تھی، یعنی بڑی اچھی زندگی چل رہی تھی اس بستی والوں کی۔ یأتیہا اس کے پاس آتا تھا، رزقہا اس کا رزق، راغدن کھل کھلا کر، فراوانی کے ساتھ، من کل مکان ہر طرف سے اس کے پاس رزق کے انبار تھے اس بستی کے پاس۔ فکفرت بانعم اللہ لیکن اس نے کفر کیا، بانعم اللہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، حق ادا نہیں کیا، احساس سے خالی ہو گئے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ تو اللہ نے اسے چکھایا، لباس الجوع بھوک کا لباس، والخوف اور خوف کا، یعنی اللہ نے ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دیا۔ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی اس بستی والوں کی، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو پورا نہیں، یعنی جو نعمتیں تھیں اس کی شکر گزاری نہیں کی، اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر بھوک اور خوف مسلط ہو گیا۔ بما کانوا یصنعون اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف اور بھوک اور عذاب کو ایسے ہی مسلط کر دے، نہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں کے کرتوت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے خوف آتا ہے، اس کی وجہ سے بھوک مسلط ہوتی ہے، فاتحات۔ یہ قوموں پر اللہ کے عذاب کا ایسے ہی ہوتا ہے، جب قوم مجرمانہ روش اختیار کر لے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب اور آفتیں آتی ہیں۔ ان کے کیا کرتوت تھے؟ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ ان کے پاس انہی کی طرف رسول آئے،
انہی کی طرف سے، انہی کے اندر سے رسول آئے. فَقَذَّبُوهُ انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ ایسی حالت میں کہ وہ ظلم کی روش پر قائم تھے، وہ ظلم کر رہے تھے اپنی زندگیوں میں، ان کی عیاشیاں چل رہی تھیں، بے حیائیاں چل رہی تھیں، بے وقوفیاں چل رہی تھیں، خباستیں چل رہی تھیں. اللہ نے اسی دوران ان کو پکڑ لیا. تو کیا اصول ہے جب اللہ رزق دیں تو کیا اصول ہے؟ فرمایا فَكُلُوا تو کھایا کرو، مما اس میں سے جو رَزَقَكُمُ اللَّهُ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلالن حلال، طیباً پاک، واشکروا اور شکر ادا کیا کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا، ان کنتم اگر تم ہو ایاہو اسی اللہ کو تعبدون تم عبادت کرتے ہو. یاد رکھو اگر اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اگر اس کی عبادت کرتے ہو تو بڑا آسان کام ہے. جو اللہ رزق دیتا ہے اس میں سے حلال کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر. انما حرم علیکم المیتہ بے شک اللہ نے. اچھا پھر سوال پیدا ہوا کہ حرام کیا ہے؟ تو فرمایا انما حرم علیکم المیتہ اس اللہ نے تم پر مردار حرام کر دیا. جو جانور خود بخود مر جائے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. والدم اور خون، یہ جو بہتا ہوا خون ہے یہ حرام ہے. ولحم الخنزیر اور خنزیر کا، سور کا گوشت بھی حرام. وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، یعنی اس کو ذبح کرتے ہوئے کسی اور کی نیت کی جائے کہ اس کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں، تو یہ بھی ناجائز حرام. یہ حرام چیزوں کی ایک چیدہ ایک لسٹ ہے. فرمایا فامن استر لیکن جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن اس انداز میں کہ اس کی اپنی چاہت نہیں ہے، مجبوری آن پڑی ہے. ولا عادن نہ تو چاہت سے حرام کا کچھ کھا رہا ہو، ولا عادن اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو. مثلا بھوک سے مرتا ہے، بالکل محسوس ہوتا ہے میں مر جاؤں گا اور کچھ نہیں مل رہا، جو چیز مل رہی ہے وہ حرام کی. تو اب کیا ہے؟ اس میں سے اتنا لے لے کہ جان بچ جائے، اتنا لے لے کہ جان بچ جائے، لیکن اس کے بعد جو اگلا ٹیسٹ کے لیے لے گا وہ حرام. فرمایا ولا عادن اور نہ ہی حد سے آگے بڑھنے والا ہو، نہ چاہت سے کھانے والا ہو نہ ہی حد سے آگے بڑھنے والا، بس جہاں تک حد پوری ہو جائے اس تک کی اجازت ہے. فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا اور مت کہو، لما ایسی چیز کو جو تصفو بیان کرتی ہیں، السنتکم تمہاری زبانیں، الکاذبہ جھوٹ، یعنی جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں. ھذا حلال ان کے یہ حلال ہے، وھذا حرام ان کے یہ حرام ہے. یعنی اپنی طرف سے تم کسی چیز کو حلال و حرام مقرر نہیں کر سکتے. حلال حرام وہی ہے جو اللہ نے بتایا. رسول نے تمہیں اللہ کا حکم جو بتایا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے وہی حلال ہے. تو لہٰذا جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تفترونا تم لوگ گھڑ رہے ہو. لتفترو کہ تم گھڑو علی اللہ اللہ کے بارے میں الکذب جھوٹ، یعنی اللہ نے نہیں کہا، کیونکہ حلال حرام کا حق کس کا ہے قرار دینے کا؟ اللہ کا. جب تم کہو گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور اللہ نے نہیں کہا تو کیا کر رہے ہو؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پاتے. متاع قلیل تھوڑی سی عیاشی ہے، تھوڑا سا عیش ہے دنیا میں، ایک تھوڑا سا عیش ہے. جو لوگ اس عیاشی میں پڑ گئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں پر جنہوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، ما قصصنا علیکا جن کا تذکرہ جو بیان کر دی علیکا آپ پر ہم نے، یعنی جن چیزوں کا تذکرہ ہم پہلے ہی من قبل و پہلے سے، یعنی یہودیوں کے لیے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جن کا تذکرہ ہم تم سے پہلے کر چکے ہیں. وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم پھر بھی ان ربک یقیناً آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے عملوا السوء جنہوں نے برائی کی بجہالۃ نادانی کے ساتھ انجانے میں، ثم تابوا من بعد ذلک پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی. ان ربک یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب من بعدها اس کے بعد بھی لغفور بہت بخشنے والا رحیم مہربان. ان ابراہیم کان امۃ قانتا. ہاں آئیڈیل شخصیت جو ہے تمہاری امت کے لیے وہ حضرت ابراہیم کی شخصیت. فرمایا ان ابراہیم بے شک حضرت ابراہیم کان امتن وہ ایک پیشوا تھے، قانتن بڑے فرما بردار تھے،
للہ اللہ کے، حنیفاً یکسو تھے، بڑے فوکس تھے، اللہ ہی پر نظر تھی، ولم یک من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے لم یکو نہیں تھے، شاکرن لانعمہ وہ اللہ کے انعامات کا شکر گزار تھے، اجتباہ اسے اللہ نے چن لیا، وہداہ اور اسے ہدایت دی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ اور ہم نے اس کو دیا دنیا میں بھی اچھائی خوبی دی، وہداہ الی صراط مستقیم اور اللہ نے انہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔ ثم اوحینا الیک، ثم اوحینا اس کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ کیا آئے گا؟ اوحینا کے معنی تو ہے ہم نے وحی کی، اس نے وحی کی کیا؟ اوحا، 3 سے زیادہ ہے نا اس لیے ہم نے اس پر بات نہیں کی۔ اوحینا ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان کہ وحی میں کیا کہا آپ کو کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم کے طور طریقوں کو فالو کریں، حنیفاً یکسو ہو، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی شرک سے تو بالکل تمہاری امت کو پاک ہو۔ انما جعل السبت بے شک سنیچر کا دن رکھا گیا، سبت ہفتے کا دن رکھا گیا، جعل رکھا گیا، علی الذین ان لوگوں پر اختلافوا فیہ انہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی سنیچر کے دن کے احکام جن لوگوں پر لازم کیے گئے تھے انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا تھا صحیح معنی میں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا۔ ہاں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان ایک فیصلہ فرمائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس بارے میں جو کانوا فیہ جس میں وہ تھے، یختلفون اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو۔ ادعو کیا ہے؟ ماضی کیا ہے؟ دعا، مضارع کیا ہے؟ یدعو، فعل امر ادعو اور فعل نہی لا تدعو، شاباش۔ ادعو تو بلا الی سبیل ربک اپنے رب کے رستے کی طرف، بالحکمتی حکمت کے ساتھ، والموعظتی اور نصیحت کے ساتھ، الحسنہ اچھے انداز کی نصیحت، خوش اسلوبی کے ساتھ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم اور اگر ان سے بحث کی نوبت آ جائے تو جادلہم ان سے بحث کیجئے، باللتی ایسے طریقے سے ہی احسن جو اچھا طریقہ، یعنی اچھے انداز سے بحث ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ الجھ جائے معاملہ، اچھے انداز سے ان سے ڈیبیٹ کی جا سکے۔ ان ربک هو عالم بے شک تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے بے ایسے شخص کو، من ضل جو گمراہ ہو گیا، ان سبیل ہی اس کے رستے سے، ضل یضل ضال ضل وہ گمراہ ہوا، یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، ضل گمراہ ہو جا، لا تضل گمراہ مت ہو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بمن ضل ایسے شخص کو جو گمراہ ہو گیا، عن سبیل ہی اس کے رستے سے، وہو عالم اور وہی بہتر جانتا ہے بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فرمایا اور اگر عاقبتم تم بدلہ لو ظلم کا، فعاقبوا تو تم بدلہ لو، بمثل اس جیسا، ما عوقبتم جس طرح کا ظلم کیا گیا بھی اس کے، جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی تھی اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اس سے زیادہ بدلہ نہیں لینا۔ مسلمانوں یہ تمہارا غلط نظریہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا۔ فرمایا اور اگر تم لوگ کسی کا ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی تھی، والا ان صبرتم لیکن اگر پھر بھی صبر کر لو، لہوا خیرن تو وہ بہتر ہے، للصابرین صبر کرنے والوں کے، واصبر اور صبر کیا کرو، اصل حکم تو یہ ہے کہ صبر کرو۔ وما صبرک الا باللہ اور تمہارا صبر نہیں ہوگا مگر اللہ کی وجہ سے، وما صبرک تمہارا صبر جو بھی ہوگا، الا باللہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا، اللہ ہی کی وجہ سے ہوگا۔ ولا تحزن علیہم اور ان کافروں پر غم نہ کرو، ولا تک فی ضیق اور نہ ہی کوئی تنگی محسوس کرو، مما اس چیز سے جو یمکرون وہ مکر کر رہے ہیں، یہ جو کافر تمہارے خلاف پالیسیاں اور چال بازیاں کر رہے ہیں اس پر تم تنگ دل نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین اور ایسے لوگ جو ہیں محسنون احسان کرنے والے، اچھا کام کرنے والے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ نے 2 لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، کون؟ جنہوں نے تقوی کیا اور جنہوں نے حسن سلوک سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تقوی والے اور حسن سلوک اور احسان کی روش پر چلنے والوں میں بنائے۔